کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں اور برکتوں والا بنائے۔ اس دن میں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی رحمتیں دلانے والے ہوں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آئیے ابتدا میں رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ اور کچھ اور ہیں جو اپنے گناہوں کے مقر یعنی اقراری ہوئے اور ملایا ایک کام اچھا اور دوسرا برا۔ عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ اے محبوب، ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل یعنی وصول کرو، جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدقے خود اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اور تم فرماؤ کام کرو، اب تمہارے کام دیکھے گا اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور جلد اس کی طرف پلٹو گے جو چھپا اور کھلا سب جانتا ہے، تو وہ تمہارے کام تمہیں جتا دے گا۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور کچھ موقوف رکھے گئے ہیں اللہ کے حکم پر، یا ان پر عذاب کرے یا ان کی توبہ قبول کرے، اور اللہ
علم و حکمت والا ہے۔ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ رب العالمین جل وعلا کا مقدس کلام ہے، قرآن ہے۔ یہ جا بجا یہ اعلان فرما رہا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے اس کی توبہ قبول کی جائے۔ رب العالمین جل وعلا نے جو آیات بینات ہم نے تلاوت ملاحظہ کی، ان میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، بندوں کو معافی دینے والا ہے۔ بندے اپنے برے کام اگر ان سے سرزد ہو جائیں تو اس پر گلٹی فیل کریں، اس پر نادم ہوں، یہ احساس لے کر کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرم فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے انمول موتی، اور یہاں انمول موتی سے ہماری مراد آنسو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہانے والے، اسے توبہ و استغفار کرنے والے، اس سے مغفرت طلب کرنے کے لیے رونے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کبھی شوق میں کبھی اس کے خوف سے رونے والے، ہر دو صورت میں اس کی رضا پانے کے لیے آنسو بہانے والے افراد ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تحسین فرمائی، ان کا تذکرہ قرآن میں ہوا۔ کہیں رونے والے جو خوف سے رو رہے ہیں ان کے لیے 2 جنتوں کی بشارتیں عطا فرمائی، اور کبھی وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے اس کے حق کو سننے کے بعد اپنے آنسو بہا رہے ہیں، ان کی آنکھیں ابل رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تحسین فرما کر ارشاد فرما رہا ہے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رونے حق سن کر ان کے جو جملے منہ سے ادا ہوتے ہیں، ان جملوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو انہیں ثواب عطا فرمائے گا وہ یہ ہے کہ ایسی باغات، ایسی جنتیں ان کے لیے ہوں گی جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بندہ ایک آنسو بہائے، اور روایتوں میں یہاں تک آیا کہ مچھر کے پر کے برابر کا بھی اگر بندے کی آنکھ سے آنسو نکلا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو یہ اتنا قیمتی ہے کہ اس ایک آنسو کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ ذوق عطا فرمائے، اپنا شوق عطا فرمائے، اس کی محبت میں کبھی روئیں، کبھی اس سے بات کریں، اس کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کریں۔ لوگ کسی کو اپنا غم گسار سمجھتے ہیں کہ اس سے بات کرنے سے میرا مسئلہ دور ہو جائے گا۔ کبھی طوفان غم کا امڈ آتا ہے تو کسی مشکل کشا کو ڈھونڈتے ہیں، کسی درد آشنا کو ڈھونڈتے ہیں جو درد سمجھتا ہو، اس کے پاس جا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بات کریں گے دل ہلکا ہو جائے گا، 4 آنسو بہیں گے، طبیعت میں نشاط آ جائے گا، اور واقعی ایسا ہوتا بھی ہے۔ ہمارا رب ہم سے کتنا محبت فرمانے والا ہے، ہمارے غموں کو وہ دور کرنے والا ہے۔ کبھی اس کی بارگاہ میں
یوں انداز ہو جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا انداز تھا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا انداز تھا کہ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ ہم اپنے غم کی شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اور رونا اس قدر ہے کہ رو رو کر آنسوؤں سے گویا تر رہتی آنکھیں اور چہرے پر وہ آنسو منڈتے رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تحسین فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی محبت بھی عطا فرمائے، اپنے خوف سے بھی رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام اس حوالے سے دعائیں کرتے رہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے کیا معمولات رہے، انشاءاللہ ان ساری باتوں کو آگے چل کے سلسلے میں شامل کریں گے۔ ابھی کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب فرقت طیبہ کی وحشت دل سے جائے خیر سے، فرقت طیبہ کی وحشت دل سے جائے خیر سے، فرقت طیبہ کی وحشت دل سے جائے خیر سے، میں مدینے کو چلوں وہ دل پھرائے خیر سے، میں مدینے کو چلوں، میں مدینے کو چلوں، میں مدینے کو چلوں، میں مدینے کو چلوں وہ دل پھرائے خیر سے، اور دل میں حسرت کوئی باقی رہ نہ جائے خیر سے، دل میں حسرت کوئی باقی رہ نہ جائے خیر سے، راہ طیبہ میں مجھے یوں موت آئے خیر سے، راہ طیبہ میں مجھے یوں موت آئے خیر سے، میں مدینے کو چلوں، میں مدینے کو چلوں وہ دل پھرائے خیر سے، اور میرے دل پھر جائیں یا رب شب وہ آئے خیر سے، میرے دل پھر جائیں
شب وہ آئے خیر سے، دل میں جب ماہ مدینہ گھر بنائے خیر سے، دل میں جب ماہ مدینہ گھر بنائے خیر سے، میں مدینے کو چلوں وہ دل پھرائے خیر سے، اور رات میرے دن بنے ان کی بقائے خیر سے، رات میری دن بنے ان کی بقائے خیر سے، قبر میں جب ان کی طلعت جگمگائے خیر سے، قبر میں جب ان کی طلعت جگمگائے خیر سے، میں مدینے کو چلوں وہ دل پھرائے خیر سے، اور وہ خرام ناز فرمائے جو پائے خیر سے، وہ خرام ناز فرمائے جو پائے خیر سے، کیا بیاں وہ زندگی ہو دل جو پائے خیر سے، کیا بیاں وہ زندگی ہو دل جو پائے خیر سے، میں مدینے کو چلوں وہ دل پھرائے خیر سے، اور گوشت پر آواز ہو قدسی بھی اس کے گیت پر، گوشت پر آواز ہو قدسی بھی اس کے گیت پر، باغ طیبہ میں جب اختر گنگنائے خیر سے، باغ طیبہ میں جب اختر گنگنائے خیر سے، فرقت طیبہ کی وحشت دل سے جائے خیر سے، میں مدینے کو چلوں وہ دل پھرائے خیر سے، سبحان اللہ، اللہ کریم ہم سب کو راہ مدینہ کا مسافر بنائے، آقا کریم علیہ السلام کے قدموں میں پہنچائے، اور ظاہر قسمت وہیں چین کی نیند ہمیں سونا نصیب ہو۔ اللہ کریم دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔
میسیجز بھی میں ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا، تو دعائے مدینہ کے لیے بھی میسیجز ہیں، اور حسان بھائی سے ایک سوال بھی ہے کہ حسان بھائی کیا آپ کو مدینہ پاک حاضری کا شرف ملا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لیکن اللہ کریم برکت۔ کافی پہلے ہوئی ہے، کافی ٹائم ہو گیا۔ ابھی بھی ہوئی ہو نا، پھر دل چاہتا ہے دوبارہ ہو جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو میٹھے مدینے کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ انمول موتی، اور مراد ہماری یہاں پر اس سے آنسو ہیں۔ کیسے آنسو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب بنے، ذریعہ بنے۔ آنسو تو بندہ بہاتا ہے اور اس کی طبیعت کے تقاضوں میں سے ہے۔ کیا کہیں گے عمران بھائی کہ کبھی خوشی پر کبھی غم کے موقع پر آنسو تو آ ہی جاتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھ سے جو آنسو بہتا ہے جسے انمول موتی کہا جاتا ہے، واقعی آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایسا ہونا کہ بندہ بولے کہ یار میں آپ کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں، کوئی آنسو بہا دو۔ اگر کوئی فنکار ہوگا تو وہ تو شاید کر لے، لیکن عمومی طور پر اکثریت ایسا نہیں کر پائے گی، کیونکہ آنسو جو ہے نا وہ قیمت سے نہیں نکلتے۔ آنسو ایک حقیقت ہے کہ جو بندے کے لیے ظاہر ہوا کرتی ہے۔ البتہ جب آنسو نکلتے ہیں تو اس کے مختلف اسباب ہوا کرتے ہیں۔ کبھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں دنیا کی وجہ سے، کبھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کسی کی جدائی کی وجہ سے، کبھی کسی نقصان کی وجہ سے، کبھی کسی کی فوتگی کی وجہ سے، کبھی جو ہے وہ کسی مرض کی وجہ سے، کبھی کسی تکلیف کی وجہ سے۔ بہرحال مختلف اسباب کے ذریعے سے جو ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ان تمام آنسوؤں میں سے سب سے قیمتی آنسو جو انمول موتی ہے اللہ کے دربار میں، وہ آنسو ہے جو خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کی وجہ سے نکلا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے آنسوؤں کو بڑی قدر عطا فرماتا ہے، اور ان کی بڑی قیمت جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ دربار میں اس کی ہوا کرتی ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ یعنی دنیا کے غم کی وجہ سے تو آنسو نکل آتے ہیں، کوئی فیکٹری میں، کاروبار میں، کوئی سیلری میں کمی ہو جائے تو بندہ جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے، کئی مرتبہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ مہینہ کیسے گزرے گا۔ لیکن یہی آنسو اگر عشق مصطفیٰ میں، خوف خدا میں نکلے تو پھر یہ آنسو جو ہے اس دنیا کے غم سے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جایا کرتے ہیں۔ بہت ساری احادیث ایسی موجود ہیں، قرآن کریم کی آیات بھی ہیں خالد بھائی، کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ، اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رونے کی ترغیب بھی عطا فرمائی ہے۔ اب رونے کی ترغیب جو آئی ہے ہمارے اسلام میں، وہ ایک تو ہے قرآن کی تلاوت کے وقت میں رونا، اور دوسرا ہے اللہ کے خوف سے، اس کے خوف کو یاد کر کے، قبر و حشر کے معاملات کو، حساب کتاب کو، قیامت کے حساب کتاب کو، میزان اعتدال کو، میزان عدل کو جو ہے وہ یاد کر کے رونا۔ اور دوسرا ہوتا ہے عشق مصطفیٰ میں رونا، اور پھر اس کی فضیلت جو ہے ان تینوں کی قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ جائز امور ہیں جن کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ احادیث طیبہ کو اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعب الایمان کی حدیث مبارک ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد مؤمن تخرج من عینہ دمعۃ، فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جس مومن کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلتا ہے، اگرچہ مکھی کی سر کے برابر ہو، اور پھر اس کے چہرے کی گرمی اسے پہنچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خوف خدا سے آنسو نکلا، اور بعض بزرگوں کو یہ کہتے سنا ہے، دیکھا بھی ہے بعض اللہ والوں کو، کہ خوف خدا سے جب آنسو نکلتا ہے نا تو وہ اپنے چہرے پر مل لیا کرتے ہیں، اس کو پھیر لیا کرتے ہیں کہ یہ خوف خدا سے نکلنے والا آنسو ہے، اور اس کی بشارت ہے کہ نکلے گا تو اللہ جہنم پر حرام کر دے گا۔ چہرے پر بھی اس کو پھیلا لیتے ہیں تاکہ اس کی برکتیں مل جائیں۔ جہاں تک یہ پہنچے گا پھر وہاں جہنم کی آگ نہیں پہنچے۔ اللہ اکبر، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور خیر یہ تو جہنم کے خوف سے، اللہ کے خوف سے اگر آنسو نکلے گا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پورے جسم کو ہی جو ہے وہ جہنم پر حرام فرما دے گا، جہنم سے بچائے گا۔ یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلے تو صرف آنکھ ہی جہنم پہ حرام ہوگی اور باقی جسم جہنم کا ایندھن بنے گا یا جہنم میں جائے گا، ایسا نہیں۔
بلکہ آنکھوں سے خوف خدا سے آنسو نکلے، اللہ کریم اس کے بدلے جو ہے وہ پورے جسم کو جو ہے یہاں وہ جہنم سے آنکھ آزادی سے عطا فرمائے۔ آنکھ والا بندہ مراد ہوتا ہے، جس بالکل۔ بندے کی آنکھ سے آنسو نکلا یوں وہ کہہ بندہ ہی سکتے ہیں بچا کہ لیا۔ جزو کہہ کر کل مراد لیا گیا ہے، کیا بات۔ کیونکہ ہماری آنکھ جو ہے نا وہ ہمارے پورے جسم کے ساتھ بڑی مخلص ہے۔ آنکھ کا تعلق پورے جسم کے ساتھ سب سے زیادہ خاص ہے، یعنی آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہوگا اس کا اظہار آپ کے چہرے سے، آپ کی آنکھ سے ہوگا۔ تکلیف پہنچے گی آنکھوں، آنسو جو ہے وہ آنکھ سے نکلیں گے۔ اسی طرح یعنی پورے جسم کے ساتھ یہ آنکھ ایک تو مخلص بھی ہے، تو بہرحال آنکھوں سے خوف خدا سے آنسو نکلے تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے بندے کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الترغیب والترہیب کی یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا لا یلج النار احد بکا من خشیت اللہ تعالی حتی یعود اللبن فی الدرع، فرمایا جو شخص اللہ کے خوف سے روتا ہے وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے۔ جانوروں کے تھنوں میں سے دودھ نکل آئے تو وہ دوبارہ نہیں ڈالا جا سکتا، تو جس طرح وہ پاسبل ہی نہیں ہے، اسی طرح فرمایا جہنم کے خوف سے، اللہ کے خوف سے رونے والا بندہ جہنم میں جائے، ایسا پاسبل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے والی آنکھوں کی دعائیں مانگا کرتے ہیں اللہ کے دربار میں، حالانکہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں اور جنت کے مالک ہیں، نہ صرف جنت میں جانے والے بلکہ مالک جنت ہیں، جس کو چاہیں جنت کی ضمانت عطا فرما دے، سبحان اللہ، جسے چاہیں جنتی قرار دے دیں۔ عشرہ مبشرہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ السلام نے ایک ہی مجلس کے اندر 10 افراد کے 10 صحابہ کے نام لے لے کر فرمایا کہ عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، یہ ساری ترتیب موجود ہے، جسے چاہیں جنت عطا فرما دیں۔ لیکن حضور علیہ السلام بھی جو ہے وہ رونے والی آنکھوں کی دعائیں کن الفاظ کے ساتھ فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے ایسی 2 آنکھیں عطا فرما جو کثرت سے آنسو بہاتی ہوں اور آنسو گرنے سے تسکین دے، اس سے پہلے کہ آنسو خون بن جائیں اور داڑیں انگاروں میں بدل جائیں۔ احیاء العلوم کے اندر اس کو لکھا گیا ہے، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے، اور ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے۔ فضائل بے شمار ہیں دنیاوی طور پر۔ خالد بھائی دیکھیں، بندہ اگر کسی دنیاوی سبب سے بھی روتا ہے نا تو اس کا جسم ہلکا ہو جاتا ہے، دل کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ جو ایک جسم بھاری ہوتا ہے اور دل بھاری ہوا ہوتا ہے نا، وہ ہلکا پن اس کے بندے کو جسم کے اندر اپنے اندر جو ہے وہ فیل ہوتا ہے۔ ہمارے ناظرین میں سے ہر بندہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی لازمی رویا ہوگا، البتہ اس کے اسباب مختلف ہوں گے، کوئی دنیاوی وجہ سے رویا ہوگا، کوئی اخروی وجہ سے رویا ہوگا، کوئی کسی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے۔ لیکن اگر اس کیفیت کا تصور کریں کہ جب آنکھوں سے آنسو نکلے تھے تو اس آنسو کے نکلنے کے بعد ہماری جسمانی کیفیت، ہمارے حالات کیسے تھے، وہ یہی ہے کہ جب آنسو نکلتے ہیں نا تو دل کا ابھار، دل کا جو ایک بوجھ ہوتا ہے نا جسم کا، وہ نکل جاتا ہے، بندہ حشاش بشاش اپنی طبیعت کو محسوس کرتا ہے۔ کچھ رونا بھی تو چاہیے نا، تم کو راضی بھی کرنا۔ زندگی کے دونوں ہی فیز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو خوشگوار زندگی جس کی شروع ہوئی تو وہ ہمیشہ خوشی رہے گا، اگر ہم تذکرہ نہیں کریں گے تو اس کو رونا بھی نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے ہمارے تذکرہ کرنے سے کسی کا رونا لازم ہو جائے ایسا تو نہیں ہے، لیکن وہ کہا نا کسی نے کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ کبھی غم آتا ہے تو اس کے بعد خوشی ہوتی ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد غم آ ہی جاتا ہے۔ بادشاہوں کو بھی غم لائق ہوئے تو ہم کون ہیں اور ہمارا کیا سرمایہ ہے، کیا ہماری خوشیاں ہیں؟ تو دن یوں بدلتے رہتے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ کبھی خوشی آ گئی تو یہ بھی بندہ یہ نہ سمجھے کہ مستقل رہے گی، اور غم آ گیا تو یوں اپنے آپ کو بوجھل کر کے تھکائے نہیں، اپنے آپ کو مارے نہیں کہ یہ غم ہمیشہ رہنے والا ہے، نہیں، یہ بھی چلا جائے گا۔ جس طرح خوشی نہیں رہی اس طرح غم بھی نہیں رہے گا۔ کیا فرمائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ خوشی جو ہوتی ہے نا، خوشی تو چلو انسان کو خوش رکھتی ہے کہ انسان خوش رہے، ہنستا رہے، اور ہنسنے کے بعد آپ دیکھیں گے دل کے اندر ایک بوجھ سا آ جاتا ہے۔ جب بہت زیادہ ہنس لیتا ہے، بہت زیادہ خوش رہتا ہے، پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس کو دوبارہ خوشی نہیں مل رہی ہوتی، پھر اس کو اپنی خوشی کے لیے نا لیول تھوڑا اونچا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جذبات کی، اپنی کیفیات کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے انسان کی، یعنی کہ جب بہت زیادہ خوش ہو جائے نا تو ایک لمٹ تک رہنا چاہیے۔
تو اس بہت زیادہ خوش ہو جائے گا تو کبھی بسا اوقات وہ گناہوں میں بھی پڑ جاتا ہے. بہرحال بولا ہے کہ الاشیاء تعرف بأضدادها، چیزیں اپنی ضدوں کے ساتھ پہچانی جاتی ہے. اللہ پاک نے ہمیں خوشی دی ہے، اس خوشی کا صحیح معنوں میں احساس کب ہوگا؟ جب اس کی ضد ملے گی نا. جب انسان پریشان ہو، مشکلات میں ہو، بارگاہ الہی میں گڑ گڑائے، اور پھر اس کے بعد جب اس پر راحت آ جائے، سکون آ جائے، اس کو خوشی ملے، تو اب وہ اگرچہ دوسرا جو پہلے سے خوش ہے اس کے لیے وہ ایک بڑی خوشی نہیں ہے، اس کے لیے وہ اتنی بڑی اہمیت نہیں رکھتی. لیکن جس کو غم کے بعد، مشکل کے بعد، پریشانی کے بعد کوئی خوشی ملتی ہے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کا احساس ہی کچھ اور ہوتا ہے. اچھا یہ بات یہ بھی ہے کہ یہ جو رونا ہے نا، رونا یہ موڈ کو اور بہتر کرتا ہے. اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اگر ہم یہ اس انداز سے دیکھیں کہ اس کا طبی ہمیں فائدہ کیا ہے، رونے کے طبی فوائد ہیں. اور ایک تو رونا وہ ہوتا ہے آنکھ میں کوئی تنکا چلا گیا، کوئی ذرہ چلا گیا، دھواں چلا گیا ویسے ہی پانی آ جاتا ہے. وہ جو رونا ہوتا ہے نا، اس رونے کا وہ فائدہ نہیں ہے. جو فائدہ جو یعنی نفسیات پر ہمارے جو اثر انداز ہوتا ہے، ہماری شخصیت کے اوپر جو اثر انداز ہوتا ہے، جو ہم غم سے روتے ہیں، وہ والا رونا یہ ہے کہ جو اللہ پاک کے خوف سے بندہ روئے یا کسی غم کی وجہ سے روئے، چاہے کوئی دنیا کے غم کی وجہ سے ہی روئے، لیکن جس کے اندر اپنی یہ کیفیت شامل ہو نا، جس رونے میں، یہ بڑا فائدہ انسان کو دیتا ہے. یہ جو ہمارے یہ طبی ماہرین ہیں ان کے مطابق جب انسان اس غم کے ساتھ جب روتا ہے نا، تو اس سے ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے ہارمونز کا اخراج ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بہت ساری دل کی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر کی بیماری سے اس کی وجہ سے بچ جاتے ہیں، کولیسٹرول کے بڑھنے سے ہم اس سے بچ جاتے ہیں جب انسان رو کر آنسو بہا لیتا ہے غم کے ساتھ. پھر اس کے ساتھ جو جذباتی تکلیف ہوتی ہے، جذباتی ایک انسان اپنے اندر آنسو دباتا رہتا ہے، سر میں پین ہو جاتا ہے، پھر اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے دواؤں کا استعمال کرنا پڑتا ہے. جب انسان رو لیتا ہے، آنسو نکال لیتا ہے نا، تو پھر وہ اس تکلیف سے بچ جاتا ہے. پھر وہ یہ جو ہم جب یہ روتے ہیں تو بہت ساری جراثیم کش جو بیکٹیریاز جو ہیں، یہ ایسے بیکٹیریاز کا خاتمہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے یعنی کہ نقصان دہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے رونے کی وجہ سے موڈ میں بہتری آتی ہے. آپ اکثر دیکھیں، ایک چھوٹا سا، مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے، کسی چیز کی ضد کی اور ضد کے بعد بہت زیادہ روئے، اور رونے کے بعد جب وہ آنسو تھمے اور دل کے اندر ایک خوشی، ایک راحت، ایک سکون جو ملتا ہے نا، تو یہ ایسا نہیں صرف بچپن کے ساتھ خاص ہے. جب انسان کی عمر زیادہ ہو اور وہ کسی اللہ پاک کی بارگاہ میں خوب روئے، خوب آنسو بہائے، اور آنسو بہا لینے کے بعد جب اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کی طبیعت، موڈ میں بہتری آ جاتی ہے. بزرگان دین رحمہ اللہ المبین جو کثرت سے رونا چاہتے تھے نا، تو یعنی غم کتنے دل کے اندر رکھتے تھے، تو وہ اتنا زیادہ، بعض ایسے تھے کہ جو زیادہ نہیں روتے تھے، اندر آنسوؤں کو دبا کے رکھتے تھے تاکہ دل کے اندر غم برقرار رہے. آپ اگر سیرتوں کو اٹھا کر پڑھے بزرگان دین کی، بعض تو وہ تھے جو کثرت سے روتے تھے. جیسے خوش ہونے والوں کے انداز مختلف ہیں، ایسے ہی رونے والوں کے انداز بھی مختلف ہیں، اسباب بھی مختلف. جی تو وہ کثرت سے رو لیتے تھے، پھر ان کا دل ہلکا ہو جاتا تھا. بعض بزرگان دین کہتے تھے میں اس کیفیت سے نکلنا نہیں چاہتا، تو وہ روتے کم تھے، اس لیے رہتے تھے تاکہ میرے دل کے اندر غم برقرار رہے. اس کے علاوہ بینائی کو تقویت اس رونے سے ملتی ہے. پھر قوت مدافعت جو ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہے، جو ہمیں ہمت فراہم کرتی ہے، قوت مدافعت جو ہے اس کے اندر یہ رونا بڑا اہم کردار ادا کرتا. اتنے زیادہ جب فائدے انسان کو ملے، اتنی بیماریوں سے بھی بچ جائے، آنکھوں کے لیے فائدے مند ہو، تو پھر بتائیے کہ خوشی کی بات ہم چلیں، اگر ہم خوشی رہنے کی بات کریں تو پھر اتنے سارے فوائد ہم سے کہیں چلے نہ جائیں جو رونے کی وجہ سے ہمیں حاصل ہونے والے ہیں. خوشی کے آنسو بھی اس طرح کے ہیں کہ اس کی کہانیوں سے بھی کتابیں بھری ہوئی ہیں. بالکل، کہ لوگ خوش ہوئے اور خوشی کے موقع پر اس خوشی کا اظہار جو ہوا وہ آنکھوں کے ذریعے سے ہی ہوا، وہ آنسو امنڈ آئے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ آنسو کا نکلنا یہ آپ کے جذبات کا، آپ کے احساسات کا، آپ کے کیفیات کا عکاس ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ رونا نصیب فرمائے جو اس کی رضا کا سبب بنے. مدنی چینل کے ناظرین، اس بات کو میں بار بار کر رہا ہوں، اسے یاد رکھیے کہ بندہ کبھی رو رہا ہوتا ہے اور اس کے رونے کی وجہ کوئی ایسی نہیں ہوتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہو. دنیا کی محبت میں رو رہا ہوتا ہے، دنیا کے غم میں رو رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی غیر اخلاقی محبت کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے. یہ رونا اس کو کیا کرے گا، کیا فائدہ دے گا، اور یقیناً یہ اس کے بوجھ کو بڑھائے گا. ہر رونا ہی آپ کے دل سے غبار کم کر دے، آپ کو راحتیں دے دے، آپ کو سکون دے دے، ایسا پاسبل نہیں ہے. اس کام کی طرف آئیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فائدہ مند ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یعنی اس کی بارگاہ سے انعام ملنے کا ذریعہ ہو. رب العالمین نے قرآن میں
اس کام کی ترغیب دیتے ہوئے گویا ارشاد فرمایا، ارشاد رب ہے، فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں، زیادہ روئیں فرمایا گیا۔ اور ہم کبھی کبھی اس ٹاپک کو لے کر آتے ہیں تو یہ سوالات بھی آتے ہیں، میسیجز بھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ جناب آپ صبح صبح رونے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ بھی ہماری زندگی کا ایک فیز ہے، اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے، اس پر بھی نظر ہونی چاہیے، اور کاش ایسا ہو کہ ہمیں ذوق قرآن نصیب ہو جائے، شوق قرآن نصیب ہو جائے، ان کو پڑھتے ہوئے ہم روئیں، اس کی تلاوت کرتے ہوئے روئیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ انور میں ہے، قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے آ جاتے ہیں اور آ کر ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تم میں سے جو اسے سنے اسے چاہیے کہ روئے، اور جسے رونا نہ آئے وہ رونے کی سی صورت بنائے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دی گئی ترغیب ہے، اور ایسا ایک مقام پر نہیں ہے بلکہ کئی دفعہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی ترغیب دلائی۔ بلکہ شاہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا، اس کے پاس جب مسلمانوں کا وفد آیا، قرآن کریم میں خرم بھائی اس کا بیان ہے، اگر اس کو قرآن مجید برہان رشید میں اللہ پاک نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو لوگ قرآن کریم سن کر روتے ہیں، اور اس حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ جو نجاشی بادشاہ تھا اس کے پاس مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا وفد آیا تھا، تو ان کے پاس ان کے حوالے سے نجاشی بادشاہ کے پاس ان کی برائی کی گئی کہ آپ ان کو نکال دیں کفار کی جانب سے۔ تو نجاشی بادشاہ نے انہیں بلایا اور انہوں نے قرآن کریم کے متعلق پوچھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن کریم نازل ہوا، تو اس کے بارے میں جب پتہ چلا اس نے پوچھا کہ جو قرآن کریم ہے وہ پڑھ کر سناؤ، بتاؤ کیا نازل ہوا۔ اس نے پوچھا کہ کیا بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن کریم کیا فرماتا ہے۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیات پڑھی، اب وہ پڑھ رہے ہیں، یہاں نجاشی بادشاہ کے آنسو چل رہے ہیں، آنسو جاری ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، تو وہ جان گئے کہ حق ہے یہ قرآن کریم۔ اسی طرح یہ انہی کی جناب حبشہ کی طرف سے ایک وفد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا، 70 افراد کا وفد تھا، اور اس وفد کے اندر لوگوں کو جو نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے، حضور علیہ السلام نے ان کو سورہ یاسین کی تلاوت سنائی۔ سورہ یاسین سنی تو وہ بھی اس طرح رونے لگے۔ قرآن کریم نے ان کی تعریف فرمائی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اس آیت کریمہ میں بیان ہوا کہ جب وہ لوگ قرآن کریم سنتے ہیں تو آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم سننے کے بعد ان کی آنکھیں آنسو ابلتی ہیں، کثرت سے رونا یہاں پر بیان ہوا کہ وہ کثرت سے روتے ہیں، اور اس لیے رو رہے ہیں کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا بارگاہ رسالت میں آنے کے بعد۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی بھی تعریف فرمائی، اور قرآن کریم کا بھی یہ وصف بیان فرمایا، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ اس قرآن کریم سے اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اس کی وجہ سے ان کی جلد پر جو رونگٹے ہیں، جو بال ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک قرآن کریم کا وصف بیان کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے خوف خدا بھی بڑھتا ہے، اور پھر ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو قرآن کریم سن کر روتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیب یہی، جیسے آپ نے حدیث پاک بیان کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم غم کے ساتھ نازل ہوا، پھر فرمایا کہ اس کو غم کی کیفیت کے ساتھ تلاوت کا حکم دیا کہ اس طرح پڑھو اور رویا کرو، جب یہ سنو تو رویا کرو، اور رونا نہ آئے تو رونے کی سی صورت بنا لیا کرو۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ راتوں میں کھڑے ہو کر جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو کثرت سے لمبی آپ تلاوت کرتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نمازوں میں قرآن کریم سنتے تو صحابہ کرام کا بیان ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ سے غم کی وجہ سے ایسی آوازیں آتی جس طرح ہانڈی کے، جس کی کوئی ہانڈی رکھی ہو، جوش مار رہی ہو، ابلتی ہانڈی میں سے جیسے آوازیں آتی ہیں، اس طرح کی آوازیں وہ سنا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر غم کے ساتھ تلاوت کرتے، اور سورہ ہود کے بارے میں فرمایا کہ سورہ ہود اور اس جیسی جو صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فزیکلی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بوڑھاپے والی کیفیت آ گئی ہو، لیکن آقا کریم علیہ السلام اپنے غم کی شدت بیان کر رہے کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ غمگین کر دیا۔ آپ تو ماشاءاللہ آپ تو 12 وقتاً فوقتاً قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں، یہ خالد بھائی، تو قرآن کریم کے اندر آپ سورہ زلزال دیکھیں، سورہ تکاثر دیکھیں، جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کیسے دل دہلانے والا بیان فرماتا ہے، قیامت کے جس منظر کو بیان کرتا ہے، اور قیامت کی اس کیفیت کو بیان کرتا ہے، کس طرح ماں اپنے بچے سے
جو اپنے بچے کو بھول جائے گی، چھوٹے سے شیرخوار بچوں کو ماں بھول جائے گی، تو وہ بیان اگر انسان پڑھے اور توجہ کے ساتھ اس پر غور و فکر کرے تو انسان کا دل ہل جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سن کر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہو جاتی تھی؟ امام اعظم کے بارے میں آتا ہے، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں قرآن کریم پڑھتے رہتے، یعنی نماز کے اندر قرآن کریم پڑھتے اور آنسو بہاتے رہتے۔ ایک مرتبہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے ہیں، ایک آیت پر رک گئے اور اسی کو دہرائے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، دہرائے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک قاری صاحب سے تلاوت سنی اور ایک آیت انہوں نے سنی جس کے اندر خوف خدا کا کچھ بیان تھا، قیامت کے دن کا تذکرہ تھا، هذا یوم لا ینطقون، کہ اس دن یعنی کہ اجازت نہیں ہوگی، بول نہیں پائیں گے کہ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، انہیں اجازت نہیں ہوگی کہ وہ عذر بیان کریں، تو وہ عذر بھی بیان نہیں کر سکیں گے۔ تو اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور رنگ بدل گیا آپ کا، اور اتنا خوف آپ پر غالب آیا کہ آپ غش کھا کر گر پڑے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی اسی طرح سے آتا ہے۔ تو یہ حضرات ان کے بارے میں اگر ہم سنیں تو کوئی آیت سنتا یا کوئی آیت پڑھتا اور وہ غم والی ہوتی، قیامت کے تذکرے پر مشتمل ہوتی، خوف خدا والی ہوتی، تو ان کی کیفیتیں بدل جایا کرتی تھیں، چہروں کے رنگ بدل جاتے، جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ تو یہ وہ بزرگان دین ہیں کہ انہوں نے خوف خدا کا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس خوف خدا کا تصور نہیں کر سکتے، گویا انہوں نے قرآن کریم جو پڑھنے میں جو کیفیت ہونی چاہیے اس کا حق ادا کیا قرآن کریم کے تعلق سے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم یہ دل کو نرم کرنے والا ہے۔ جب دل پر زنگ چڑھ جائے نا تو نہ یہ رونے رلانے کی طرف آتا ہے، نہ اس پر کوئی نصیحت کی بات اثر کرتی ہے۔ بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کیا فائدہ اس ٹاپک، اس سے اچھا دنیا میں اتنے بے شمار ٹاپکس ہیں، ان پر بات کی جاتی، کوئی نئی بات کی جاتی، جدید تحقیق بیان کی جاتی، سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا یہ وہ انداز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے لے کر آگے دیگر افراد میں بھی آپ دیکھتے چلے جائیں کہ سب کی زندگیوں میں قرآن پڑھنا شامل ہے، کیونکہ انسان کے لیے بہترین انسپریشن جو ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن جتنا بندے کو مائل کر سکتا ہے، آپ دیکھیں جب قرآن نازل ہوا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا انداز یہ تھا کہ عاقب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت پر جو خود ایک دلیل تھی، وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیات طیبہ تھی جو حضور ان کے درمیان گزار چکے تھے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، ارشاد فرما چکے تھے کہ میں نے تم میں ایک عرصہ گزارا ہے اور یہ دلیل کافی ہے کہ تم نے مجھے کچھ غلط کام کرتا ہوا نہیں پایا، کوئی غلطی میری ذات کی طرف تم منسوب نہیں کر پاتے۔ تو یہ ایک اچھی زندگی واضح دلیل ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تو عاقب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے آتے اور ان کو سناتے، یہاں تک کہ کفار کا معمول بیان کیا گیا کہ کفار مکے کے داخلی راستوں پر، جہاں سے دور دراز سے قافلے آئیں اور ان راستوں سے گزر کے مکے میں داخل ہوں، ان راستوں پر کھڑے ہو جاتے اور وہاں کھڑے ہو کر شہر میں آنے والے نئے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوتے کہ وہاں ایک شخص ہوگا شہر میں، وہ تمہیں کچھ پڑھ کر سنائے گا۔ جب وہ پڑھ کر سنائے تو اس کو سننا نہیں ہے، اللہ اللہ، اس کی طرف توجہ نہیں دینی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو اس قرآن کو سننے لگ جاتا ہے یہ ایسا اثر کرنے والا کلام ہے کہ فوراً دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کا حضور نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، وہ کفار اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں مسلمان قرآن کی تلاوت کریں اور یہ لوگوں کو تلاوت سنانے والے بن جائیں، قرآن سنانے والے بن جائیں، تو کہیں یہ غالب ہی نہ آ جائے اور ہم مغلوب نہ ہو جائیں۔ قرآن کا اتنا اثر ہے کہ کفار بھی اس کے جو اثر انگیزی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے تھے، لہٰذا جب قرآن کی تلاوت حضور فرماتے وہ کبھی کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے، کبھی شور مچانے لگتے۔ قرآن میں فرمایا گیا وَالْغَوْ فِيهِ، اس میں شور و غوغا کیا کرتے کہ کہیں ان کی آواز نہ چلی جائے، کیونکہ وہ آواز جب کانوں میں جاتی تھی تو جس کو واقعتاً رس گھولنا کہیں عمران بھائی، وہ رس گھولتی تھی، وہ تاثیر کا تیر بن کر دل پر پیوست ہوتی تھی اور دنیا بدل دیا کرتی تھی۔
آپ بزرگان دین کے واقعات پڑھیں سنیں تو آپ کو ملے گا کہ کئی علماء، کئی اکابرین ساری رات، خود مولا کائنات شیر خدا مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دیا کرتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سب سے زیادہ قرآن سن کر رونے والے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ جب آپ مصحف شریف کو اٹھاتے، قرآن پاک کو اٹھاتے پڑھنے کے لیے تو آپ پر غشی طاری ہو جاتی کہ یہ کس کا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے جو دنیا بدل رہا ہے۔ آپ ذرا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے واقعے پر توجہ دیں۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ بہن کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو سنا تھا۔ اچھا، یہ وہ شخص ہیں جو اس وقت اسلام لانے سے پہلے لوگوں میں پہلے بھی بڑے مشہور ہیں اور اس طور پر مشہور ہیں کہ یہ نہ مسلمان ہو رہے ہیں نہ کسی کو ہونے دے رہے ہیں، اور ان کے خوف کی وجہ سے کتنے لوگ رکے ہوئے ہیں۔ لیکن جب یہ دامن اسلام میں آ گئے اور ان کے آنے کا سبب کیا بنا کہ وہ دل کا جو زنگ تھا نا وہ قرآن سننے کی برکت سے کیسے ہی اتنے سخت لوگ اتنے مخالف، جیسے ابھی یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے نکلے تھے، وہاں جا کے قرآن سنا، اتنا دل کے اوپر جو آپ کے یہ نہیں کہ کفر کی وجہ سے جو میل تھا وہ ایک قرآن کریم کی تلاوت سے دھل گیا۔ اور پھر حضرت آپ نے بیان کیا یہ اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون تھے؟ ابو جہل کے بیٹے، اکریمہ بن ابو جہل، اور یہ نبی کریم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا تو اس وقت یہ چلے گئے تھے وہ سمندر میں کہ کشتی سے میں کہیں اور چلا جاتا ہوں، میں مطلب اب نہیں ٹھہر سکتا، یعنی اس قدر اسلام سے دور تھے، اس قدر یہ مطلب اپنی کیفیت ہی نہیں پاتے تھے میں اسلام میں۔ وہ تو کشتی چلی گئی بیچ سمندر کے اندر، جب ہچکولے کھائے اور طوفان کی زد میں آئے تو پھر انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، مولا مجھے اگر یہ مطلب مجھے تو نے یہاں پر بچا لیا تو میں جا کر تیرے نبی پر ایمان لے آؤں گا۔ وہاں سے پھر واپسی ہوئے، بیک ہوئے، اور پھر جا کر آپ ایمان لے کر آئے، اور پھر ان کی کیفیت قرآن کریم پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد اتنی بدل گئی، آپ قرآن کریم پڑھتے اور آپ بے ہوش ہو جاتے۔ قرآن کریم تو انقلاب زندگی کے اندر بپا کر دینے والا ہے، بدل کر رکھ دینے والا ہے، ایسے لوگوں کو بالکل پتھر جن کے دلوں ان کو موم بنا دینے والا۔ ثم تلین جلودہم قلوبہم الی ذکر اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے دل جو ہیں یہ نرم پڑ جاتے ہیں۔ کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بات آپ فرما رہے ہیں، تو جب یہ اسلام لے آئے تو ان کا کیا عالم تھا؟ آپ پر ایسی بھی کیفیات آتی کہ جب آپ تلاوت قرآن کرتے تو آپ جو ہے وہ غشی طاری ہو جاتی آپ کے اوپر، اور کئی دن تک آپ اپنے گھر میں محصور رہتے، لوگ آپ کو بیمار سمجھ کر آپ کی عیادت کرنے کے لیے آیا کرتے، یعنی اتنا زیادہ آپ جو ہے تلاوت قرآن کے وقت میں رویا کرتے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم امام شافعی، اسی طرح ہمارے جو بزرگان دین ہیں سب ہی ایک تسلسل ہے ان کا یقیناً کہ جو تلاوت قرآن کے وقت میں روتے چلے آئے ہیں۔ اصل میں ہمیں کیوں نہیں رونا آتا تلاوت کے وقت میں؟ یعنی ہم نبی کریم علیہ السلام کی کیفیات کو دیکھیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھیں، اسی طرح ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو سب جو ہے وہ ذکر الہی کے وقت میں خوف خدا کے لیے، اور اسی طرح خوف خدا کی وجہ سے تلاوت قرآن کے وقت میں آپ روتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن میرا آنسو کبھی جو ہے وہ تلاوت کے وقت میں نہیں نکلا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر غور کب کریں گے ہم؟ یعنی ہم زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی ہماری بڑی مختصر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، پچھلی امتوں کی عمریں تو بہت بڑی بڑی ہوا کرتی تھی، کوئی 900 سال، 700 سال، کوئی 1000 سال، کوئی اس سے زیادہ، کوئی کم و بیش، آپ کی امت کی عمر کتنی ہوگی؟ حضور نے فرمایا ما بین 60 الی 70، فرمایا میری امت کی اوسطاً عمر جو ہے وہ 60 سے 70 سال ہوگی، یعنی 60 سے 70 سال کی ہماری ٹوٹل جو ہے وہ زندگی ہے۔ اس کے بعد یہ جینا ہے، اور اگر جو 60-70 سے اوپر جاتا بھی ہے نا تو وہ مختلف آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے۔ بڑھاپا از خود جو ہے ایک آزمائش بن جایا کرتا ہے، اللہ عافیت عطا فرمائے۔ لیکن میں تلاوت قرآن کے وقت میں کب روؤں گا؟ مجھے کب رونا آئے گا؟ میری کیفیت کب بنے گی؟ ان باتوں پر مجھے غور کرنا چاہیے، اور یہ غور اس طرح کرنا چاہیے کہ ہم جب تلاوت قرآن کریں نا تو اس کا مضمون ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو، اللہ نے ہم سے کیا بات کی ہے۔ ہم تلاوت قرآن کریں تو اس کا ترجمہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، چلو ترجمہ نہ صحیح تو اس کا مفہوم، اس کا مضمون تو ہمیں کچھ نہ کچھ ذہن میں آنا چاہیے نا
کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے، پھر بندہ اس پر جنت کے ذکر کے وقت بندے کو راحت محسوس ہو، جہنم کے ذکر کے وقت بندے کے دل میں کیفیت اور دل میں ایک خوف سا محسوس ہو، جہنم کے عذابات کا ذکر ہو تو بندہ لرز جائے، ایسی کیفیت اللہ کرے میری بن جائے۔ اور اسی طرح ایک تو اس کے ترجمے پر، اس کے مفہوم پر، اس کی تفسیر ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے تلاوت قرآن کے وقت میں۔ دوسرا یہ کہ تلاوت قرآن کے وقت خالی بھائی اگر ہم کسی کو سنیں نا تو اس میں آواز بھی بڑا اچھا میٹر کرتی ہے، یعنی اچھی آواز کے ساتھ تلاوت قرآن کریں۔ حدیث مبارک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو، حالانکہ قرآن تو خود مزین ہے، زینت دینے والا ہے۔ واہ واہ واہ، اللہ غور کرے، قرآن تو زینت دینے والا ہے، قرآن تو ایمان دینے والا ہے، قرآن تو راحتیں دینے والا ہے، قرآن کا ایک ایک حرف 10 نیکیاں دینے والا ہے، اور قرآن ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم زینت دو قرآن کو، کس سے؟ بِأَصْوَاتِكُمْ، اپنی آواز کے ذریعے سے۔ یعنی ہم جب تلاوت قرآن کریں تو کچھ ہمیں جو ہے اس قرآن کریم کو اچھی آواز سے بھی پڑھنا چاہیے، اچھے قاری کی ہمیں کچھ کاپی کرنا چاہیے، نقل کرنا چاہیے۔ آج بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ بڑے بڑے فنکاروں کی اور اسی طرح کے جو ہے نا وہ دنیا دار لوگوں کی ایکٹنگ کرتے ہیں، میمکری کرتے ہیں، اور اسی طرح جب دوسری لینگویجز سیکھتے ہیں تو لینگویج کے ساتھ اس کا ایکسنٹ سیکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح قرآن کو جب پڑھیں نا تو اس کے ماہر سے سیکھیں۔ اللہ مجھے بھی عطا فرمائے تو آواز کے اندر ایک سوز ہو، ایک رقت ہو، اچھی آواز کے ساتھ اور ایک طرز کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کریں تو انشاءاللہ زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس کی ترغیب بھی ہے احادیث کے اندر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو یہ حدیث مبارک میں نے آپ کو سنائی کہ زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ، اور دوسرا اس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو قرآن کو غم کے ساتھ پڑھو، کیونکہ یہ غم کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم سورہ سبحان میں سجدے کی آیت پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو، یہاں تک کہ تم رو پڑو، اور اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہ روئے تو دل کو رونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور تکلف کے ساتھ رونے کا طریقہ یہ ہے، یہ تفسیر میں لکھا ہے اس کی شرح میں، کہ تکلف کے ساتھ رونے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں حزن و ملال کو حاضر کرے، کیونکہ اس سے رونا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غم ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ڈرانے، وعدہ، عہد و پیمان کو یاد کرے۔ یوں سوچے کہ کیوں رو رہا ہے بندہ، کیوں رونا آئے قرآن پڑھتے وقت، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک پر بیان فرما رہے ہیں۔ جی بالکل، وہ یہ کہ قرآن کے ڈرانے، وعدہ و عہد و پیمان کو یاد کرے، پھر سوچے کہ اس کے احکامات اور ممنوعات میں کتنی کوتاہی کی ہے، کتنا میں نے اس پر عمل کیا، کتنا چھوڑا، تو اس طرح وہ غمگین ہوگا اور روئے گا۔ اور اگر غم اور رونا ظاہر نہ ہونا، جس طرح دل صاف دل والے لوگ روتے ہیں، تو اس غم اور رونے کے نہ پائے جانے پر رونا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ رویا کرو، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ تباکو یہ باب تفاعل سے ہے، جس کا ایک خاصہ جو ہے مشقت ہوا کرتا ہے، یعنی مشقت کے ساتھ جو کام کیا جائے، باب تفاعل سے عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں یہ آتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اگر رونا نہ آئے نا، دل سخت ہو جاتا ہے۔ دیکھیں دل کی مختلف کیفیات ہوا کرتی ہیں خالد بھائی، بالکل کہ بعض اوقات دل جو ہے نا وہ بہت بڑے نرم ہوتے ہیں، معمولی سی بات پر بھی بندے کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات دل جو ہے اتنے سخت ہو جاتے ہیں، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ پتھروں کی مانند ہو جاتے ہیں، او اشد قسوہ، یا پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہمارے دل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دل کا سخت ہونا، اس پر غور کرنا چاہیے۔ دل جب نرم ہوگا نا تو انشاءاللہ رونا بھی آئے گا اور اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور اپنی محبت، اپنا شوق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میسیجز میں الحمدللہ پڑھ رہا ہوں اور وقتاً فوقتاً آ رہے ہیں۔ بہت ہی پیارا موضوع ہے، اللہ آپ سے راضی ہو، جزاک اللہ، اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو، اسی دعائیں دیتے رہا کریں، بہت اچھا لگتا ہے۔ رب عز و جل آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، مجھے کلام سنا دیں، مدینہ یاد آیا ہے۔ اچھا جی، عمران بھائی سے بھی سوال ہے، وہ انشاءاللہ پھر لیتے ہیں، ابھی پہلے کالز لیتے ہیں۔
کا موضوع بڑا زبردست ہے. عرض یہ ہے کہ آج کل جو لوگ خودکشی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بس اس وقت کو ہم نہیں گزار سکتے، بڑے پریشان ہیں اور خودکشی کر لیں اور ہم اپنی جان دے دیں تو ہماری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ابھی وقتی طور پہ جو پریشانیاں ہیں ان سے کس طرح ہم بچیں اور اس حرام فعل سے جو ہے وہ توبہ بھی کریں؟ ایسا کون سا عمل کریں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کریم ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بندہ وہ کام کرے جو رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتے ہیں. رہی بات یہ کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، بہت افسوسناک صورتحال ہے. اللہ کریم ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. قرآن اور محبت قرآن جب ہمیں نصیب ہوگی تو انشاءاللہ اس طرف بندہ نہیں جائے گا. قرآن میں ان لوگوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں کہ جن پر مصیبتیں ایسے ٹوٹی گویا آسمان سر پر گر گیا، لیکن اس کے بعد ان کے رب نے انہیں اس مصیبت سے کیسے نکالا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. لوگ صبر کر کے مقتدا اور پیشوا بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں امامتیں عطا فرمائی، پیشوائی عطا فرمائی. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کم مصیبتیں آئی تھیں، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا باقاعدہ، بس اس جگہ میں ہے موجود تو اس احاطے میں ہی ہے، نہ باہر سے کوئی اندر جائے گا، نہ رزق نہ پانی، ہر طرح سے روک دی گئی ساری چیزیں. لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر زندگی دی. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہی زندگی میں بے شمار واقعات ایسے ملیں گے کہ ایسی مشکل آئی کہ اب تو بس زندگی ختم ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہے اور اس کے احکامات پر عمل کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکلنے کا راستہ بھی عطا فرمایا اور بڑی بڑی مشکلیں دور فرمائی. عبدالحبیب بھائی کا ایک جملہ یہاں کوٹ کر پھر خرم بھائی کی طرف میں آگے بڑھتا ہوں. عبدالحبیب بھائی کہتے ہیں کہ آپ کی مشکل کیا ہے؟ آپ کی مشکل آپ سے بڑی ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت سے بڑی نہیں ہو سکتی. اور واقعی ایسا ہے، کتنی بڑی مشکل ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہے. اللہ حضرت فرماتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین جو اس موضوع کو سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ بھائی جو خودکشی کر رہا ہے نا، اس کی مصیبتیں اس کو پتہ ہیں، اس کی پریشانیاں اس کو پتہ ہیں. آپ تو یہاں آرام سے ایسی لگا کے فل ماحول بنا کے لائٹیں جلا کے باتیں بنا رہے ہیں. زندگی کے مختلف فیزز آپ کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں، اور ہر کوئی مختلف ادوار سے گزرتا ہے. لیکن جس کے ہاتھ میں قرآن کی روشنی ہو اور یہ روشنی اس کے دل کو منور کر رہی ہو، پھر وہ مشکلوں سے مقابل آتا ہے اور پھر وہ مشکلوں کو شکست دے کر خود آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. کیا ہم نے نصاب قرآن نہیں پڑھا؟ مسلمان کو تو پہلے ہی آگاہ ہونا چاہیے کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. تم کیا سمجھتے ہو ایسی زندگی گزار لوگے؟ تمہیں آزمایا جائے گا، تم پر مشقتیں آئیں گی، تم ضرور آزمائے جاؤ گے. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ جتنی آمدنی ہے اس میں پورا نہیں ہو رہا، بال بچے نہیں ہیں، روزی روزگار کی تنگی ہے، کہ یہ اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ؟ خوف ہے کہ کہیں فقیر نہ ہو جاؤں، خوف ہے کہ ایک ظالم مسلط ہے، خوف ہے کہ کچھ میرا برا ہی نہ کر دیا جائے. تو رب العالمین نے فرمایا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ ہوگا، اس کے لیے پہلے ہی مینٹلی طور پر تیار رہے. لیکن ہم اپنی زندگی گزارنے کا انداز یوں رکھتے ہیں گویا سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہیں منہ میں، تو اب یہ چھوٹے گا نہیں ہم سے. ایسا نہیں ہے بھائی، زندگی رلائے گی، آپ منہ کھولیں گے یہ چمچہ گرا دیں گے. اس کے بعد پھر اسٹرگل ہے، اس کے بعد پھر جد و جہد ہے، پھر کوشش ہے، پھر آگے بڑھنا ہے، پھر آگے چلنا ہے، پھر اٹھنا ہے. وہ کہا جاتا ہے گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو خود گھٹنوں کے بل چلے. جب آپ بڑے ہیں تو پھر آپ نے بڑے پن کا اظہار کرنا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ضرور تمہیں آزمایا جائے گا کچھ خوف سے. وَالْجُوعِ، بھوک سے بھی آزمایا جائے گا. بچے بھوکے ہیں، میں بھوکا ہوں، اس سے آزمایا جائے گا. اللہ کریم سے آزمائش طلب نہیں کرنی چاہیے، لیکن قرآن ایک پیغام دے رہا ہے، اس کو دیکھے تو صحیح. بندہ اللہ کریم سے اس کی رحمت کا سوال کرے، اس کے فضل کا سوال کرے. لیکن یہ قرآن خود مینٹلی طور پہ بندے کو پریپیئر کرتا ہے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے، بھوک بھی ستائے گی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، پیسہ بھی کم ہوگا، نہیں ملے گا.
کوشش کر رہے ہیں آپ، محنتیں کر رہے ہیں، تنخواہ روک لی گئی، نہیں ملا، پھر کیا ہوگا؟ والانفس والثمرات، بے اولادیاں بھی ہوں گی، پھلوں کی کمی بھی ہوگی، اور جو ضرورت ہے وہ ضرورت پوری بھی نہیں ہو رہی ہوگی. یہ ساری آزمائشیں آئیں گی، ممکنہ طور پر بندہ ان کے لیے تیار رہے اور اپنے ذہن میں جگہ بنا کے رکھے. اچھا یہ نہیں کہ صرف مصیبت کے لیے تیار رہے، بلکہ ساتھ ساتھ اس بات کے لیے بھی تیار رہے کہ میں آزمایا جاؤں گا پھر بچایا بھی جاؤں گا. کہ رب نے ارشاد فرمایا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے اور جس کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ، ان کو بشارتیں دو. جس کو بشارتیں مل رہی ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اس کو مرنے کی خوشخبری نہیں ہے، اس کو جینے کی خوشخبری ہے، اس کو آسان زندگی ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں فرمائے گا. صابرین کون ہیں؟ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ صبر کرنے والے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو پھر ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ ہی کا مال ہے، اللہ کے لیے ہیں، ہمیں اسی کی طرف پھر کر جانا ہے. جب بندے کی آس، امید، ایٹیٹیوڈ، رویہ یہ ہو کہ ہم تو اللہ کے لیے، اللہ جس حال میں رکھے میں راضی ہوں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ رب کی درودیں، رب کی رحمتیں ان پر ہیں. واولئک هم المہتدون، یہ لوگ ہدایت پر ہوں گے، کامیاب ہوں گے. اور بھائی کچھ فرمائیں گے اس حوالے سے؟ میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، یہ وہ لوگ جو خودکشیاں کرتے ہیں، عام طور پر اگر ادھر غور و فکر کیا جائے نا، خودکشی کی طرف انسان کون سا جاتا ہے؟ اکثر ایسے لوگ خودکشی کی طرف سوچتے ہیں، اس ٹائپ کے کہ جو آخرت سے غافل ہیں، آخرت کے معاملات کو نہیں جانتے، جنہیں نہیں پتا کہ خودکشی کے بعد مجھے سکون نہیں ملنے والا. سوچ رہے تھے شاید کہ میری زندگی میری دولت پر چلتی ہے، میری کمائی پر چلتی ہے، میری عقل پر، میری رزق ہے، جو مجھے تنخواہ ملتی ہے وہ میرے بولنے کی وجہ سے ملتی ہے. اس وجہ سے نہیں، اس لیے ملتی ہے کہ رزاق اللہ تبارک و تعالی. بے شک. تو آخرت کس سے غفلت اور دنیا سے بہت زیادہ امید لگا لینا، بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر لینا. اب دنیا کی امیدیں منقطع ہو جائیں اور پھر آخرت کا آسرا نہ ہو، جس کے پیش نظر آخرت میں رہتی ہو، اس کو ایسی صحبت میں نہیں رہتا ہو، جو شخص کہ جو دینی ماحول سے وابستہ افراد ہیں ان کی صحبت میں نہیں رہتا ہو، دینی باتیں نہ سنتا ہو، اس کو احادیث اور قرآن کریم کا معلوم نہ ہو، جسے فلسفہ آزمائش کا علم نہ ہو، اور وہ آخرت اس کے پیش نظر بھی نہ ہو، اور دنیا سے جو امیدیں تھی وہ ختم ہو جائے، تو ایسا ہی شخص پھر خودکشی کی طرف بڑھتا ہے. میں جیسے بھی آپ نے یہاں پر گفتگو فرمائی کہ بہت سے لوگ بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے. ایک شخص ہمارے ساتھ مدنی قافلے میں ہمیں ملا، تو وہ اسلامی بھائی بتا رہے تھے کہ میں ایک وقت وہ تھا کہ میرے گھر والوں نے مجھ سے امیدیں چھوڑ دی، گھر والی جو ہے ان کی چھوڑ کے چلی گئیں، بچے چلے گئے ان کے، وہ اکیلے تھے، برین ٹیومر ان کو، ان کے اندر کچھ وہ مطلب کینسر کے بھی کچھ جراثیم، کچھ گردوں کے پرابلم اتنے زیادہ تھے کہ ڈاکٹرز نے ہاتھ اٹھا لیا تھا کہ بھائی ان کا اب علاج نہیں، انہیں گھر لے جائے. جب گھر لے آئے تو انہوں نے کہا گھر کیوں لائے ہو، مجھے مزار پر لے جاؤ. شاہ عقیق بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر ان کو چھوڑ دیا. کہا بس وہاں تقریباً 1 مہینہ انہوں نے گزارا، اور الحمدللہ کا میں آج تک آپ کے سامنے موجود ہوں، اور کئی سال ان کو ہو چکے تھے اور ابھی تک وہ ماشاءاللہ زندہ ہے اور بالکل ٹھیک ہے. تو ایک وقت وہ بھی ان کا آیا کہ آخر ان کی زندگی کی امید ہی ختم ہو گئی، زندگی کی امید ہی ختم ہو گئی، پیسہ سب ختم ہو گیا، گھر والے بھی سب چھوڑ گئے، وہ اکیلے انسان پڑا ہوا اس قدر آزمائش کے اندر آیا. اور پھر دوبارہ سے اللہ پاک نے اس کو اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، مشکل کے بعد آسانی ہے. اور جس کو یہ فلسفہ آزمائش ہی نہیں پتا ہو، جس کے سامنے آخرت کا حال ہی نہ ہو، اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ مرنے کے بعد یہ جو شدید تکلیف ہے یہ میری کنٹینیو رہے گی، قیامت تک رہے گی، تو وہ شخص خودکشی کی طرف بڑھتا ہے. بڑے ایک مثال دیتے ہیں کہ عقیق جو انگوٹھی میں سجا ہوتا ہے اور بندہ ہاتھ اٹھا کر یوں دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ پہنا ہوا ہے، یہ اتنے مقام پر کیوں آیا ہے، کیسے آ گیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑے پتھر میں سے چھوٹا سا ٹکڑا الگ کیا گیا ہے. 100 بار کٹا عقیق تب نگیں ہوا. عقیق 100 بار کٹتا ہے پھر نگینہ بنتا ہے. آزمائش کی بھٹی میں بندہ جب سلگتا ہے نا، اس کے بعد پھر نکھر کر سامنے آتا ہے، پھر مشکلات کو فیس کر رہا ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں مشکلات سے بھی بچائے اور اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، بات کرنا اگر آپ یہ کہہ کر چھوڑ دیں گے کہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، تو پھر آگے کچھ نہیں ہو سکے گا. باتوں کے ساتھ ہی زندگی گزرتی ہے. بات اچھی ہو، اس کو سنیں، اس پر عمل کرنے کی طرف آئیں، اپنے رب سے تعلق کو جوڑیں. اللہ تبارک و تعالی کوئی نیکیاں کمائے نا. بندہ
نیکی کرنے والا ہو، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کریم اجر ضائع نہیں کرے گا، نیک لوگوں کو اللہ کریم ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے، اس کے پیچھے یقیناً کوئی مقصد ہے، آپ سے کوئی کام ہونا ہے، شاید کچھ لوگوں کی آپ کفیل بنیں گے، شاید کچھ لوگ آپ کی وجہ سے راحت پائیں گے، کتنے لوگوں کے کام آپ کی وجہ سے نکل جائیں گے، آپ کھڑے رہیں، کچھ ہوگا، آپ کسی کے لیے انسپریشن ہوں گے اور کسی کے لیے ڈھارس ہوں گے، چلتے رہیں، اللہ کریم آسانی عطا فرمائے گا۔ گاڑی دیکھیے طویل سفر میں جا رہی ہوتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روڈ ٹوٹا ہوا آ جاتا ہے، سڑک خراب ہے جناب، اب اس نے ہچکولے بھی کھانے ہیں، پھر بھی آگے بڑھتے رہنا، تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ اب یہ ہچکولے اس کی زندگی میں باقی رہیں گے، بلکہ یہ آگے بڑھتا رہتا ہے تو اس کو اچھا راستہ مل جاتا ہے، پھر دوبارہ اسٹیبل ہو جاتی ہے۔ تو جب کشتی ہچکولے کھائے زندگی کی تو پھر اس کی طرف لو لگائیں کہ جس نے اس عالم کو پیدا کیا ہے وہی عالم میں ہمارا مددگار بھی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی جانب لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں ہوئی اس کال پر، مزید کال لیتے ہیں۔ محمد محبوب بتادی جڑا والا سے۔ خالد بھائی آپ کا سلسلہ آج ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے۔ عمران بھائی کی آمد مرحبا۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ ہم کو پنجابی کا کوئی کلام لازمی سنا دو، جزاک اللہ خیرا۔ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، مزید۔ علی رضا اتاری، خانگاہ ڈوگرا، پنجاب کے شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بول کے آ رہا ہے، ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی۔ اے سبز گنبد والے آقا منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع دیدار عطا کرنا۔ آمین آمین۔ اچھا جی، ترمبا سے میسج ہے، آپ کا سلسلہ مدینہ مدینہ ہے خالد بھائی، برائے خاک مدینہ مجھے سیدی اعلیٰ حضرت کے گلشن کے مہکتے پھول تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام ضرور سنا دیجئے، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا۔ اچھا جی، بکھر سے میسج ہے حسن رضا کا، اور یہ کلام کی فرمائش کر رہے ہیں، مینو شوق مدینے چاوندا۔ ٹھیک ہے جی، بہت پیارا موضوع ہے، بہت شکریہ، اللہ برکتیں دے۔ اچھا، محمد معین رضا تاری ہیں بھاورا سے اور سرگودا۔ آج سلمان بھائی سے، اچھا جی، سلمان بھائی سے بھی فرمائشیں آئی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ، اللہ کریم خیر فرمائے۔ یہ کلام سننا ہے کہ بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو۔ ایک لفظ کبھی کبھار پکڑ میں آ جائے تو پھر باقی پورا مضمون آ جاتا ہے، کبھی ایک ہی نہیں آ رہا ہوتا تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ مبین اکرم ہے سیدہ شریف سے، اور کلام یہ سنا دیں، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ کیا بات ہے جی، مزید کال دیجیے، میں تھوڑے سے میسج بھی ریڈ کر لوں۔ مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال اختاری، ماشاء اللہ عز و جل، مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آج اس سلسلے میں خالد بھائی کی اور خصوصی ہمارے عمران مدنی بھائی کی شرکت ہے۔ بہت زبردست آج ٹاپک کے حوالے سے آپ مدنی پھول نواز رہے ہیں، انمول موتی، ماشاء اللہ عز و جل۔ عمران بھائی، ہماری زندگی کے جو لمحات ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ بھی انمول ہیرے ہیں اور انمول موتی ہیں۔ اگر نیکیوں میں اور راہ خدا عز و جل میں، مدینے کی یادوں میں اگر ان کو نہ گزارا تو یہ ایسے ہی ضائع ہو سکتے ہیں۔ اس پہ بھی کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیجئے۔ اور مجھے نعت خان اسلامی بھائی سے یہ کلام سننا ہے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، آپ نے جس طرف توجہ دلائی الحمدللہ کچھ نہ کچھ گفتگو ہو ہی رہی ہے اس پر، لیکن عمران بھائی کچھ رسپونڈ کریں۔ جی بالکل، زندگی ایک انمول جو ہے وہ خزانہ ہے، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اور اس ایک ہی مرتبہ میں ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور یقیناً وقت کی جو قدر نہیں کرتا تو پھر وہ جو ہے وقت اسے ایسی آزمائش میں، بندہ وقت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے ایسی آزمائش میں آ جاتا ہے کہ عبرت کا نشان بھی بسا اوقات بن جایا کرتا ہے۔ لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا، اور اسی طرح آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے دنیاوی فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں نا، تو اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر ہمیں قبر و آخرت کے بارے میں جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ ابھی صبح ہی امیر اہل سنت کا ایک فرمان پڑھا کہ امیر اہل سنت نے فرمایا کہ کسی کو جو ہے وہ غربت سے بچانا، یا اس طرح کا تھا کہ دنیا کی آزمائشوں سے، مصیبتوں سے بچانا، یہ بڑی خدمت ہے، لیکن کسی کے ایمان کو بچانا یہ اس سے بڑی خدمت ہے۔ تو ہم اپنے ایمان کو سلامت لے کر قبر میں جائیں، اور قبر کی منزلیں ہماری آسان ہو،
پھر برزخ کے معاملات ہیں، قیامت کے معاملات ہیں، اللہ ہمیں اس میں آسانی اور راحتیں عطا فرمائے۔ تو مستقبل کے بارے میں جو لوگ سوچتے ہیں تو انہیں اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہے قیامت کے بارے میں، قبر و حشر کے معاملات کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور حدیث مبارک پیش نظر رکھیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت کے معاملے میں لمحہ بھر غور و فکر کرنا یہ 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تو لمحہ بھر، چند سیکنڈوں کا، 1 منٹ کا غور کر لیا کریں۔ فکر مدینہ نیک اعمال کا جائزہ جو دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ رائج ہے، وہ اپلیکیشن بھی آپ کو اس کی مل جائے گی پلے اسٹور سے، اسی طرح ایپل اسٹور سے۔ اس کو اپنے اینڈرائڈ موبائل میں، ایپل کی ڈیوائسز میں آپ جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے مطابق روزانہ آپ اس کو فل کر لیا کریں، جائزہ اپنے اعمال کا، اپنی زندگی کا لے لیا کریں، تو انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ ہماری یہ زندگی، جب آخرت کا ہمیں احساس زیادہ ہو جائے گا نا خالد بھائی، تو پھر ہماری زندگی ایک انمول ہیرا بن جائے گی، انمول موتی بن جائے گی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قطعی جنتی ہیں، یعنی حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہیں۔ اب وہ کنفرم جنتی ہیں، جنت میں جا کر ہی رہیں گے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ایسا ارشاد فرمایا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کا اپنا معمول کیسا تھا۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل آپ اپنے پاؤں پر درہ مارا کرتے اور پوچھتے، اے عمر بتا آج کون سی نیکی تو نے کی، کون سی رہ گئی۔ یہ اللہ والوں کا انداز ہے، ہمیں بھی ایسا انداز اپنانا چاہیے۔ اللہ ہمیں وقت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مشورہ دوں گا، نیک بننے کا نسخہ، یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس میں پورا مدنی قافلے کا جدول وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے اندر کچھ جو ہے نا 2-4 بیانات ہیں وقت کی قدر کے اوپر۔ جی، اگر ہمارے ناظرین اس کتاب کو خریدیں یا نیک بننے اور بنانے کے طریقے، جی نیک بننے اور بنانے کے طریقے، جو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، تو اس میں جو ہے نا وقت کی قدر کے اعتبار سے 2-4 بیانات ہیں اور بڑے جاندار شاندار علمی بیانات ہیں۔ تو میرا ناظرین کو مشورہ یہ ہے کہ یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے آپ خرید لیں، یا پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے PDF اس کو فری میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور یہ موضوعات پڑھ لیں۔ ہمارے یہ اسلامی بھائی جنہوں نے کال کی تھی، ان کو بھی عرض کروں گا کہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ وقت کی قدر کا مزید ہمیں اندازہ ہو جائے گا اور قدر انشاءاللہ۔ اللہ کریم توفیق خیر عطا فرمائے۔ یوں ہی محبت مدینہ میں اور فکر آخرت میں، دونوں میں ہی رونا انشاءاللہ فائدے مند ثابت ہوگا۔ اور یہ ایک شارٹ ٹائم ہے ہمارا فیوچر جو دنیا کا ہے، لانگ ٹائم فیوچر جو ہے ہمارا وہ آخرت کا ہے، وہ قبر کا ہے۔ اللہ خیر سے وہ دن لائے تو پھر وہ جنت کا فیوچر ہے، تو اس کی فکر کی جائے، وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آسان رہے گا۔ دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ کالز۔ میرا نام غلام قادر اطاری ہے جی، تو میں نہ سننا چاہتا ہوں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، ماشاء اللہ۔ مجھے یہ کلام سنا دیں، مدینہ یاد آیا ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ ٹھیک ہے جی، نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنائیں۔ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اللہ کریم خیر فرمائے جی۔ حسن رضا کا بھی میسج ہے، اور مینو شوق مدینے جاوندہ، اس کلام کی فرمائش آئی ہے۔ چلیں ایک سوال ہے، اس پر انشاءاللہ جب دوبارہ گفتگو کی طرف آئیں گے تو اس سوال کو شامل کریں گے۔ کچھ کالز اور دے دیں جلدی جلدی، اس کے بعد انشاءاللہ حسن بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں قاری فضل الرحمان قادری ضلع راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی علیہ بہت پیارا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آپ انتہائی محبت فرماتے ہوئے مجھے یہ کلام سنوائیں گے کہ جو عشق نبی کے جلووں کو اپنے دل میں سمایا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، آپ کی محبت کا شکریہ، اور ہم آپ کو رپلائی میں بہت ساری محبت فی الحال کہہ سکتے ہیں، اور حسان بھائی سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کلام کو لیا جائے مزید۔ محمد رضا سلطانی ملتان شریف سے کلام کی عرض ہے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک کال اور دے دیں۔ محمد ارسلان اطاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ پلیز اب یہ والے من کا بس سناتے، اے خدا میرے پیر و مرشد کو شاد رکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی رحمت نصیب فرمائے، رحمت سے حصہ نصیب فرمائے۔ حسان بھائی کی طرف آتے ہیں اور کلام سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک پیکیج دیکھیں۔
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خوف خدا کے عنوان سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ احساس زندگی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا احساس، زندگی کے ضائع ہونے کا احساس، سانسوں کے ضائع ہونے کا احساس، وقت کے ضائع ہونے کا احساس، یہ کیسے یہ احساس، یہ فیلنگ، یہ سینسیٹیوٹی، یہ حساسیت پیدا ہو کہ جب ہم دیکھتے ہیں آتے جاتے ہیں تو ملک یا بیرون ملک کہیں بھی، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایک تعداد ہے جو اثر، جو دعوت اسلامی میں دیکھتے ہیں تو ایک زندگی کا مقصد اور ایک احساس بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس سے باہر کو ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی عجیب سی فیلنگ ہے، جیسے کھاؤ پیو جان مناؤ، یا فلاں کرو فلاں کرو فلاں کرو، لیکن ایک ستھری، صاف، پاکیزہ، ایک نیک اور نمازی زندگی جس کو کہتے ہیں، اس طرف رجحان اتنا بنتا نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو ایسے موقع پر کیا ایسی بیان کیا جائے یا کیسی بات کی جائے جس سے سننے والے کو اپنی ان غفلتوں کا احساس ہو کہ یار میں غلط جا رہا ہوں، مجھے تھوڑا راستہ درست کرنا چاہیے۔ اللہ کرے یار، واقعی غفلت کا دور ہے، یہ بہت پہلے سے غفلت کا دور آ چکا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کتنے پرانے بزرگ ہیں، 5ویں صدی ہجری کے یہ مجدد، یعنی ابھی اس کو 1000 سال ہو گئے، لگ بھگ 1000 سال پرانے بزرگ ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دور تھا کہ جب جنازہ کسی کا لے جایا جا رہا ہوتا تو ہر شخص منہ پر پلو چادر ڈالے رو رہا ہوتا تھا جنازے میں، اپنی موت کو یاد کر کے کہ عنقریب مجھے بھی اٹھا کر لے چلیں گے، میرا کیا بنے گا، میرے گناہ، اپنے گناہ ان کو یاد آنا۔ اور یہ تو اب اور کسی کوئی نیا جیسے آدمی آیا اجنبی تعزیت کرنا چاہے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ تعزیت کرے کسے، سبھی رو رہے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں، اب رو رہا ہوتا تو کسی کی ماں، کسی کا باپ فوت ہو گیا تو وہ رو رہا ہوگا یا اس کا منہ بنا ہوا ہوگا غم سے، تو کوئی بھی اس سے تعزیت کر سکے گا، پتہ چل جائے گا۔ باقی گھڑی دیکھ رہے ہوں گے اب کب فارغ ہوں گے، گھڑی دیکھتے ہیں نا، تدفین میں بھی گھڑی دیکھتے ہیں۔ مولانا اگر تھوڑا ایصال ثواب فاتحہ میں دیر کر دے تو بھی بیچارے کی شاید خبر لے لیتے ہوں گے۔ تو اب یہ نہیں کہ غفلت ہے، حالانکہ جنازے میں جائے تو آدمی اپنے جنازے کو یاد کرے، اور اگر قبر کی تدفین، دفن کا سلسلہ دیکھے یا کفن پہناتے غسل میں، تو اپنے سبھی معاملات کو یاد کرے، اور دفن کرتے وقت اپنے دفن ہونے کو یاد کرے تو بالکل ساری مستی اتر جائے گی۔ اور بس اگر اللہ نوازے اور رقت ہو قلب میں تو آنسو جاری ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں بس دل سخت ہو گئے، صرف دنیا کے غم میں آنسو نکلتے ہیں، خوف خدا سے آنسو نہیں نکل پاتے۔ اللہ پاک آسانی کرتے، اللہ عافیت کرے، محبوب کے صدقے میں ہماری قبر کو روشن کرے۔ اگر چاہیں تو یہ مردے کے صدمے، چھوٹا سا رسالہ، باریک سا رسالہ، 20-30 پیج کا ہوگا، یہ لے لیں۔ مردے کی بے بسی، قبر کا امتحان، قیامت کا امتحان، پل صراط کی دہشت، یہ پنجتن کی نسبت سے آپ 5 رسالے اگر مل جائیں آپ کو تو خرید لئیے۔ آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو گناہوں سے بچنے کا بہت ذہن بنے گا، نمازوں کی طرف بہت رغبت ہوگی۔ یہ 5 رسالے جن کے میں نے نام دیے، خوف خدا پیدا کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ اس کو بہت مفید پائیں گے۔ اور بھی رسالے کہ اگر یہ تعلیمی اداروں والے اگر ان کے اس میں یہ نہیں بھی ہے سلیبس میں، سلیبس میں یہ ڈالنے کی ان کی طاقت بھی نہیں ہے جی، تو کم از کم جو پرائیویٹ ادارے اگر ان چیزوں کو نافذ کر سکتے ہوں تو کرنا چاہیے ان کو، تو ان کی آخرت کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو طلبہ ہوں گے ان کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا۔ خوف خدا پیدا ہوتے نمازیں پڑھیں گے، ورنہ یہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ طلبہ ہمارے جو یہ دنیاوی اداروں کے ہوتے ہیں اتنے مسائل کرتے ہیں، انشاءاللہ سب کو لگام پڑ جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ کریم خیر فرمائے، اللہ آسانیاں دے اور سب اچھے راستوں پر آ جائیں اور نیک بننے کی طرف آئیں، تو انشاءاللہ زندگی واقعی معاشرہ اچھا بھی ہوگا اور زندگی ہر بندے کو پرسکون لگے گی۔ پھر لوگ نہیں جائیں گے ان غلط کاموں کی طرف، ان خودکشیوں کی طرف، ان حرام موتوں کی طرف، اور
ان حقوق کی پامالی کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کا ذوق عطا فرمائے، اس کی محبت عطا فرمائے، اس کی جو درست تعلیمات ہیں اس کو سیکھ کر اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسان بھائی آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے، ہم کافی دیر سے گفتگو کر رہے تھے، اب آپ کی باری، ہم خاموشی سے سنیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ داغ فرقت طیبہ قلب مزمل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، میرے دل سے دل جاتا، داغ فرقت طیبہ میرے دل سے دل جاتا، داغ فرقت طیبہ، طیبہ میں فنا ہو کر طیبہ ہی میں مل جاتا، طیبہ میں فنا ہو کر طیبہ ہی میں مل جاتا، اور فرقت مدینہ وہ دیے مجھے صدمے، فرقت مدینہ وہ دیے مجھے صدمے، اگر پڑھتے کو بھی تو ہل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جب وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا، میں نعت تیرے پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیرے پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، اے سب گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سب گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے
کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائیں غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے سبحان اللہ. جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو اور جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت کی سند دینے کے لیے
روزے پہ بلایا کرتے ہیں. آئیے کلام سنتے ہیں, ریکارڈڈ کلام ہے, سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو, حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو. مدینہ دیکھیں گے ہم بھی, مدینہ دیکھیں گے, خدا را آقا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو. نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا, نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. تمہارے روزے پہ جس وقت حاضری ہوگی, یقین ہے کہ بہت پیاری وہ گھڑی ہوگی. زباں پہ ورد رہے گا درود کا اس دم, نگاہ گنبد خضرا کو چومتی ہوگی. یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. جو رنگ و نور سے روشن مدینہ سارا ہے, خدا نے آقا تمہارے لیے سوارا ہے. ہم اس لیے تو مدینے کو یاد کرتے ہیں. سنا ہے ہم نے مدینہ بہت ہی پیارا ہے. بلاوا اب میرے سرکار ہو مدینے کا. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. اللہ کریم ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے, اور یہ کلام واقعی ذوق افزا ہے. اللہ کریم محمود بھائی کو بھی سلامت رکھے, برکت عطا فرمائے. حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا فرمان سن کر انشاءاللہ ہم دوبارہ موضوع کی طرف آتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, اگر کسی امت میں کوئی بھی غمزدہ روئے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رونے کی وجہ سے اس امت پر رحم فرماتا ہے. ایک بندہ روتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس ایک رونے والے کی وجہ سے ساری امت پر رحم فرماتا ہے. یہ ہمارے رب عز و جل کا ہم پر کرم ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بدولت یہ ہمیں نصیب ہوا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, تو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے خوف سے مومن کی آنکھ سے نکلنے والا قطرہ اس کے لیے دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے. انمول موتی دیکھیے ذرا کتنا انمول ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں, یہ ایک قطرہ بندے کے لیے دنیا اور ما فیہا, جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے, اور 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور اللہ عز و جل کی عظمت اور قدرت میں ایک گھڑی غور و فکر کرنا 60 دن کے روزوں اور 60 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ پھر ارشاد فرمایا, سن لو
بے شک اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہر دن اور رات میں ندا کرتا ہے کہ 40 سال کی عمر والوں، بہت سارے ناظرین وہ ہوں گے جو 40 سال کراس کر چکے ہوں گے. ذرا سنیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ فرشتہ دن اور رات میں ندا کرتا ہے، پکارتا ہے، صدا لگاتا ہے، اے 40 سال کی عمر گزارنے والوں، 40 سال والوں، فصل کاٹنے کا وقت آ گیا. اے 50 سال والوں، حساب کی تیاری کر لو. اے 60 سال والوں، تم نے آگے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑا، غور کرو. اے 70 سال والوں، تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کاش کہ مخلوق پیدا نہ ہوتی، اور اگر پیدا ہو گئی تو کاش اپنا مقصد حیات جان لیتی، پھر اس کے مطابق عمل کرتی. پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، قیامت تمہارے قریب آ گئی ہے، ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، بل الساعۃ موعد والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ قیامت کا ان سے وعدہ دیا جاتا ہے، وعدہ ہے، اور یہ سخت ہے اور کڑی ہے. اس قیامت کے دن کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ آج کوئی ایسا کام کر جائیں جو رب کو راضی کرنے والا ہو، وہ ایک آنسو کا قطرہ وہ بہا جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو. اگر ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی. عمران بھائی. جی بالکل رونا چاہیے، اور ہمارے اسلاف تو بہت ہی زیادہ رونے والے تھے. اور حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے بارے میں آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ زندگی میں کبھی نہ مسکرائے اور ہمیشہ آپ روتے رہے. اور جب آپ سے وجہ پوچھی کہ کیوں روتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جو آنکھیں عطا فرمائی ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز دیکھ لوں جو اللہ کو ناراض کر بیٹھے. خوف بھی ہو، امید بھی ہو، اس حالت کے اندر زندگی گزاریں تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر. ارشاد فرمایا گیا نا، الایمان بین الخوف والرجا، ایمان تو خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، دونوں طرف راہ اعتدال کے ساتھ ہی رہتا ہے، افراط و تفریط نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ خوف ہی خوف آ جائے پھر بندہ رحمت کو بھول جائے، اور ایسا بھی نہیں کہ رحمت 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 اور پھر اس کی وجہ سے نعوذ باللہ گناہ کے کاموں میں پڑ جائے. اللہ کریم ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. یہاں ایک میسج ہے، اس پر شارٹ ساؤنڈ کر کے انشاءاللہ پھر خرم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور خرم بھائی سے سلسلے کی آخری بات لیتے ہیں. میسج یہ ہے کہ میرا دماغ نیگیٹو چلتا ہے، بہت کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، تو اللہ کریم رحمت فرمائے. یا سلاموں کا ورد ایک تو یہ جاری رکھیے، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہے. ایک تو اللہ کا نام رہے گا، اور پھر جس طرح کا نام ہوگا وہ اپنی صفات کے ساتھ بندے پر تجلی فرمائے گا، انشاءاللہ کام بہترین ہوتے چلے جائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ یہ نا بعض افراد کی عادت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ میں اپنی غلط مشہوری کر رہے ہوتے ہیں. میں بہت غصے والا آدمی ہوں، میں انتہائی بد لحاظ آدمی ہوں، اور جس سے بات کریں گے اس سے بات کرنے سے پہلے یہ بول دیں گے. تو پھر اپنے آپ کو جب بندہ ایسا مشہور کروائے گا تو کیسے وہ بیچارہ، کبھی کبھار دل کہہ بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، اس کو چھوڑ دو، صحیح طرف آ جاؤ، لیکن آپ نے تو پہلے ہی جملہ یہ بولنا ہوتا ہے تو پھر وہ چھوڑا بھی نہیں جا رہا ہوتا. سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ میرا دماغ نگیٹو چلتا ہے. اگر آپ اس کے یہ واقعی فیلنگز رکھتے ہیں کہ کچھ غلطی ہیں درست ہونی چاہیے، تو اس غلطی کو اولاً دہرانا چھوڑ دیں، کیونکہ جو بندہ منہ سے بار بار لفظ ادا کرتا ہے اس کی سوچ کا ایک حصہ وہ بن جاتے ہیں، پھر اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں ان چیزوں کی شمولیت ہو جاتی ہے. پہلا کام یہ کر دیں کہ اس کو چھوڑ دیں، یا آئندہ کسی کے سامنے نہ کہیں کہ میں نگیٹو سوچتا ہوں یا میرا دماغ اس طرح سے چلتا ہے، یہ لفظ نہ کہیں، اور یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو آسانی ہوگی. خرم بھائی، صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے لیے روتے تھے. ہاں ماشاءاللہ. صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول یہ تھا کہ صرف اور صرف خوف خدا سے ہی نہیں روتے تھے، ان کی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہو جائیں، تذکرے ہو جائیں، وہ جب بھی رویا کرتے تھے. آقا کریم علیہ السلام کی حیات میں بھی آقا کے لیے روتے تھے، آقا کے وصال کے بعد تو ان کا پھر اور ہی رونے والا معاملہ بن گیا تھا. تو حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح کیا تو اب اپنے آبائی شہر میں دوبارہ آئے اور اب فاتح ہیں، اور اب آپ یعنی کہ تمام جگہوں پر آزادی سے جا سکتے ہیں. پہلے جس طرح ایک معاہدے کی وجہ سے پابندی تھی، وہ پابندیاں ختم ہو گئیں، تو اب اپنے شہر میں دوبارہ آئے. وہ شہر جس کو آپ بڑا پیار فرماتے تھے، کچھ عرصے رک گئے، کچھ روز رک گئے،
تو انصار جو صحابہ کرام تھے نا، ان کے اندر ایک کھلبلی مچی، وہ بے چین ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جلووں سے مدینہ کو محروم نہ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے حضور ہم سے دور ہو جائیں، وہ طیبہ میں جو چاند طلوع ہوا تھا کہیں ایسا نہ ہو وہ ہم سے، اس کی ضیائیں ہم سے دور ہو جائیں۔ تو وہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، انہوں نے کافی باتیں کی، نبی کریم علیہ السلام کو خبر دی کہ ان کو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسی خبر ہوئی کہ انصار جو ہیں میرے یہاں رکنے سے، اتنے دن یہاں قیام فرمانے سے بے چین ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لائے، ان کو تسلی دی اور فرمایا ایک گروہ انصار تمہارے، میری زندگی بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا جینا اور میری وفات بھی تمہارے ساتھ ہے۔ تو انصار جو تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو جب یہ جملہ سنا نا، ان کے دلوں کو تسلی آئی، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ انصار رونے لگے اور روتے روتے عرض کرنے لگے آقا ہم نے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا آپ کے متعلق، جو ہم نے باتیں کی آقا، جو ہم نے آپ سے عشق ہے نا، اس عشق کے جذبے کی وجہ سے ہم نے آپ کے متعلق اس طرح سے باتیں کی کہ آپ کہیں یہیں نہ رہ جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال بھی ہو گیا نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رہے، گھر میں آتے جاتے، تو ان کی یہ کیفیت تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مجلس میں آپ ہوتے حضور کا تذکرہ وہاں ہوتا، اور جب حضور کا تذکرہ ہوتا تو آپ کی آواز بھرا جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو جاتا تو وہ رو جاتے تھے۔ اسی طریقے سے کئی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جن کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد یہی معمول تھا کہ بس حضور کا تذکرہ ہو جائے تو ان کی آنکھوں سے سیلے اشک روا ہو جاتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں 6 ماہ کے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد جب تشریف لائے، اور پھر جب انہوں نے وہاں پر اذان سنائی، وہ روایت کافی طویل ہے، تو انہوں نے تو مدینہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وصال پر جو روئے تھے، اس کے بعد جو اتنی کثرت سے مدینے والے روئے تھے کہ وہ اس موقع پر روئے تھے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تھی۔ تو وہ اذان جب آپ نے دی اور روئے تھے، لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں آنے لگی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق میں وہ اس طرح سے روئے کہ وہاں ایک منظر بن گیا۔ تو صرف اور صرف خوف سے ہی رونا نہیں تھا، ایک عشق میں بھی رونا ہوتا ہے، خدا کی محبت میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں۔ تو محبت کے ساتھ بھی ہمیں رونا چاہیے، اور صرف دنیا کی ہی وجہ سے نہیں بلکہ آخرت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ کی وجہ سے رونا، اسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ اللہ پاک اس کی برکت سے ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نجات کیا ہے؟ نجات کیا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، یعنی گھر سے بلا ضرورت باہر نہ جاؤ، اور تیسری بات ارشاد فرمائی، اپنی خطاؤں پر آنسو بہاؤ۔ سوال نجات کا کیا گیا، اور یہ 3 اعمال آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیے گئے۔ فرمائے کہ زبان کو قابو میں رکھا جائے، گھر میں رہا جائے، اور تیسری بات ارشاد فرمائی خطاؤں پر آنسو بہائے جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان اعمال کو اپنانے کی اور نجات پانے کی سعادت عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اور مدنی چینل پر بالخصوص نشر ہونے والے مدنی مذاکرے ضرور ملاحظہ کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ و سلام۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافعِ روز جزا کروڑوں درود، شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، آقا ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، ہاں ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، تم نے عطا
سرورا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، ہاں عطا کیجئے عطا کیجئے، اس میں ضیا دیجئے اس میں ضیا دیجئے، چلو قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، چلو قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، آقا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے، ہاں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کھلے آنکھ